السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کے ولی۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہے، اور اللہ کے ولی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل بھی اللہ کے اولیاء کو برا نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی کسی کو غیر غلط برا کہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء کون ہے؟ اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص ایک اللہ کے ولی گزرے، لیکن یہ تمام باتوں کے لیے کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا وہ شخص اللہ کے واقعی ولی تھے۔ ہم انشاءاللہ اچھا گمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست گزرے ہیں، لیکن کنفرمڈ اللہ کے ولی کون ہوئے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو سارے آپ اگر سے اللہ کے اولیاء دیکھیں گے تو سب سے پہلے لسٹ میں آتے ہیں پروفٹس۔ انبیاء جو ہے، پروفٹس اور میسنجرز جو ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں صحابہ اکرام اور ان کے کمپینینز، یہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی خاص ہو کہ وہ اللہ کا ولی بنے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہر انسان بن سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے اس کو کہ اللہ کے ولی کی جو صفتیں ہیں وہ اس کو اپنے اندر لانی چاہیے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور تقوی مضبوط ہونا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن اچھا رہنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بعد انسان اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بنتا۔ ذرا سوچئے، آپ اللہ کا ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کا ولی بننا یہ ہائی لیول ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں، کیونکہ یہ 10 دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، اور لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور حج پہ جانے کے بعد بہت سارے مناسک ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ہوتا، حج تمتع، افراد اور قران ہوتا، 3 قسم کے حج ہے، پھر قربانی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں کچھ چیز سے ریلیٹڈ ہے آج ہمارے ٹاپک سے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم آپ کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ کے ولی کی کچھ صفتیں ہمارے لائف میں جو آتی ہیں اس کو کیسے ہم خود اس کے اوپر کیسے عمل کریں، اور کیسے ایسے سچویشنز میں ایک اللہ کے ولی کا کیا کردار تھا وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی آپ کو بننا ہے تو آپ کے ساتھ یہ حالات اگر آتے ہیں تو آپ یہ حالات کو دیکھ کے ایسے عمل کریں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ آج ہم اس اللہ کے ولی کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا۔ اگر آپ میرے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے، تو میں جس کو بولوں گا بیسٹ فرینڈ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا۔ لوگ بولیں گے ارے نہیں، ان کے ساتھ کاظم بھائی کے ساتھ انہوں زیادہ رہتے، انہوں بیسٹ فرینڈ ہوں گے۔ تو صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، لیکن میں جس کے بارے میں بیسٹ فرینڈ کہوں کہ میرا بیسٹ فرینڈ یہ ہے، تو وہ بیسٹ فرینڈ ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ بولتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہم کیا بولتے ہیں؟ کلیم اللہ بولتے ہیں، یعنی اللہ سے بات چیت کی ہے۔ لیکن دوست اللہ کا جب ذکر آتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دوست نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب بھی تھے، خاص تھے۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کچھ باتیں لیں گے جس کو ہم اپنی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم یوتھ کیئر میں کام کریں، نوجوانوں کے ساتھ ایسا بہت سارا وقت ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر خود ان کے جو آئیڈیالوجی تھی اس کے خلاف کام شروع ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ان کے والد جو ہے بت پرستی نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود سٹیچوز بناتے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ اس کو بیچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آزر، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے، آزر یہ ان کے باپ تھے، وہ مشرک تھے، اور وہ خود سٹیچوز بنا کے لوگوں کو دیتے، اور وہ لوگ اس کی عبادت کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے یہ چیزیں نہیں مانتے، جب بڑے ہوئے اس کا مخالفت کرنے لگے۔ اب یہاں پر آپ کوئی دین کا عمل کرتے، بہن پردہ شروع کر دیتی، بھائی داڑھی رکھنا شروع کر دیتا، ٹی وی نہیں دیکھتا، میوزک نہیں دیکھتا، تو آپ کو ہو سکتا آپ کے گھر میں جو ہے نا کیا ہوتا، گھر سے پرابلم سٹارٹ ہوتا، گھر والے نہیں مانتے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ان کی باتوں کو نہیں مانے۔ آپ بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے، وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ ہمارے پاس اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ کے، تھوڑا بہت چینج ہو کے فوراً اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو ارے ایسا ویسا جواباں دیکھے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کا طریقہ یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ یا ابتی بول کے جو ہے پیش آتے، سبحان اللہ، ایسی بات سمجھاتے۔ اب مفسرین لکھتے اس کے بارے میں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ اخلاق تھے بہت ہائی لیول کے اخلاق تھے۔ اب جیسا مثال کے طور پہ اپنے زبان میں کہا جائے کہ آپ جا کے اپنے والد صاحب اگر آپ کی بات نہیں مانتے، یعنی دین کی بات کو لے کر، یا ماں نہیں مانتے، حالانکہ آپ کو ماں باپ کی ہر بات سننا چاہیے، لیکن ایک حدیث آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، there is no obedience of the creation in the disobedience of the creator، یعنی کوئی بھی اوبیڈینس، کوئی بھی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ جب اللہ کی بات آتی، دین کی بات آتی، تو آپ کو کسی کی بھی فرما برداری نہیں کرنا چاہیے، لیکن بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ میسج ہمارا نوجوانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ابتی بولے، آپ اپنے پیارے ابو، پیارے امی، ایسا مسئلہ ہے، داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں ایسے لباس پہنا، میوزک حرام ہے، ہم شادی میں نہیں رکھ سکتے میوزک۔ یہ بڑے اچھے انداز سے اپنے ابا امی کو بتانا چاہیے۔ یہ ایک آپ کے ساتھ مرحلہ آ سکتا ہے، جیسے کہ آپ چینج ہو گئے، داڑھی چھوڑ لیے، دین پہ آ گئے، گھر میں پرابلم ہوتا۔ اس کے بعد کیا پرابلم آتا آپ کا؟ آپ کو
सोसाइटी में आपको नाम रखना शुरू कर देती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काम करना शुरू करे, सोसाइटी में लोग उनके खिलाफ होने लगे, तो आपके साथ भी हो सकता, लोग मजाक उड़ा सकते। लेकिन अल्लाह के वली की सिफत, कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, ये बिल्कुल भी वो बातों को दिल पे नहीं लेते, आराम से रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। लोग है, लोगों का काम बोलना, हमको क्या है, हमको जन्नत मिलना है इंशाल्लाह। तो इससे भी आप आगे बढ़ जाना चाहिए, टेंशन में नहीं आना बिल्कुल भी। और उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारे लोग जो है जब उनके खिलाफ हो गए, तो वक्त का जब का बादशाह जो था नमरूद, आग में डाला गया। आपको पता है, आग लगाई गई और आग में उनको डाला गया। यहां से हमको ये मिसाल मिलती है कि दीन के ऊपर भी हो सकता है आपको, और दुनिया में भी आपको परेशानी आ सकती। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के आप सवाल कर ले अपने आप से, हर इंसान को, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, सबको मेरे भाई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी लगी। किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी को फैमिली इश्यूज है, बीवी बच्चों की, माँ बाप की साथ लड़ाई है, बहू की सास की लड़ाई है, ये कुछ ना कुछ परेशानी है, बिजनेस जो है कोलैप्स हो गया, कुछ भी है। तो ये परेशानी जब आती है तो अल्लाह के वली बनना है तो क्या करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे खतरनाक चीज आग होती है, जिसका अजाब अल्लाह ताला जहन्नम में देते। आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए बल्कि डाल दिया गया, लेकिन वो क्या किए, हम थोड़ी बहुत परेशानी आती तो एकदम समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे हालत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह अकबर। और वैसे ही कहा, और आग जो है ठंडी हो गई। आग जो है बेहतरीन आरामदेह ठंडक के साथ वो आग ठंडी हो गई, और वो गार्डन में जैसा बैठे वो बैठे रहे। तो आज भी अगर आप अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, तो जब भी परेशानी आती, आप कहें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, जब भी आपको कोई भी परेशानी आती तो आप नमाज की तरफ जाते। तो आज हमारे पास परेशानी आ जाए तो आप कहें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, वजू बनाए, वजू बना के आप फौरन 2 रकात नमाज पढ़ने खड़ जाए। तो आपके तमाम चीजें खत्म नहीं होंगी सिर्फ, बल्कि आप अल्लाह के वली बनने की एक आपके अंदर सिफत आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई सारा अलैहिस्सलाम के साथ। यहाँ पर और एक लेसन ये है कि उनके साथ सिर्फ 2 लोग वहां से निकले। लूत अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, और एक उनकी वाइफ जिससे शादी हुई उनकी सारा। तो अगर आप दावत दे रहे हैं, आपका दावत का काम चल रहा है, आपके दावत को वीडियोस डाल रहे हैं, अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, लाइक्स नहीं है, व्यूज नहीं है, छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला आज ये मेरे हमारे यूथ केयर के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी लेसन है कि आप रिजल्ट्स मत देखिए, आप काम देखिए। काम क्वालिटी का है, और क्वालिटी है कुरान और हदीस। आप ये करके आप इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ जाएं। फिर बढ़ने के बाद क्या हुआ, उनको जो है हाजर अलैहिस्सलाम का वाकया, उनको शादी सारा अलैहिस्सलाम ने खुद शादी कराई हाजर से। हाजर से बेटा हुआ इस्माइल। वहां पर उनको क्या हुआ हुक्म कि हाजर को और एक लूता, एक जो बेटा था इस्माइल, उनको एक ऐसी जगह पे छोड़ने को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से जहां पर कोई नहीं था। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या ये आप क्यों क्यों छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो बोले आप छोड़ के चले जाएं। मक्का में काबे के पास जब कुछ नहीं था, ना पानी था, ना खाना था, ना इंसान था, कुछ नहीं था, वहां पर छोड़ के गए। अगर यहाँ पर हमारे अंदर कुछ बात मालूम हो, अगर हम आपसे सवाल करें कि कोई भी हमको ऐसी तकलीफ आती या फिर अल्लाह का हुक्म होता, मेरे भाई अल्लाह का हुक्म है कि पर्दा करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि दाढ़ी छोड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है टखने के ऊपर पहने, अल्लाह का हुक्म है नजरों को नीचे रखें। ये हुक्म के ऊपर हम अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह वाली सिफत कि अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे जगह पर छोड़ दिया जहां पर कुछ नहीं, तो हम अल्लाह के वली कैसे बनेंगे। तो यहां पर आपके साथ कोई भी मामला होता, सारी चीजें, सारे रिश्ते एक जगह, अल्लाह के साथ रिश्ता एक जगह। तो ये करके आप इंशाल्लाह फिर आगे बढ़े। तो वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, फिर इस्माइल सारा बड़े होने लगे। एक लूता एक बच्चा है, अल्लाह का फिर से ख्वाब आया, हुक्म हो गया कि अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह करना है। बकरीद का मौसम आ रहा है, आप देखते होंगे वीडियोस, काफी लोग बकरों को पालते हैं काफी साल से, फिर जब ज़बह करने जाते हैं तो बच्चे जाके लपट के रोते हैं। अरे जानवर को, हत्ता कि आपके घर में अगर कोई परिंदा है या बिल्ली है, कैट है, आप उसको जो है मारना चाह रहे हैं, हाथ से काटो, बोले आप उसको नहीं काट सकते। सगी औलाद को हाथ से काटना कोई मामूली बात नहीं होती। और अगर अल्लाह ताला ये हर साल रख देता कि अपने प्यारों को हाथ से ज़बह करना है, अपने बेटे को, अपने बेटी को, तो हम क्या करते? अल्लाह अकबर। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वहां पर बिल्कुल भी अल्लाह के हुक्म को मान लिया, उनके बेटे भी मान लिए, और वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। तो मैं आपसे सवाल यहां पर करता हूं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नहीं रखा, लेकिन अल्लाह के वली बनना है तो आपको तकवा इख्तियार करना है। और तकवा क्या है? गुनाहों को छोड़ने का नाम है, परहेजगारी का नाम है। आप अपने गुनाहों की कुर्बानी दें, आप गीबत सुनने की कुर्बानी दें, झूठ बोलने की कुर्बानी दें, अंदर के तकब्बुर को काट दें। आप अपनी आंखों की हिफाजत करके जो है पोर्न देखने को काट दें, इसको ज़बह कर दें, इसको खत्म कर दें। आप इसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ आपकी आशिकी है, इसको खत्म कर दें। माँ बाप के साथ बदतमीजी का मामला है, उसको खत्म कर दें। आप ये तमाम चीजों को खत्म करके फिर आप और एक स्टेप अल्लाह के नजदीक चले जाएंगे, अल्लाह के वली बन जाएंगे। तो ऐसे ही सारी चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में देखें तो आपको मालूम होगा कि ये चीजें, ये सिफत है जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होते हैं, ये चीजें ये खत्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के वली बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने, अगर आप अल्लाह के वली बनेंगे तो अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में आप
اللہ کے اولیاء کے بارے میں کہا. ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کے ولی ہونے کی. اور پہلے تو ہم پھر سے صفت کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہ ریپیٹ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حج کے ایام میں مناسک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر ہاجر علیہ السلام جو زمزم جب جہاں سے نکلا بیٹے کے لیے بھاگ رہی تھی, یہ ساری چیزیں ہم جا کے حج میں عمرہ میں کرتے ہیں. تو ساری چیزیں جو ہے اٹیچ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہیں. اور یہ 10 دن ہمارے چل رہے ہیں ایام, بہترین ایام. تو ہم یہاں پر ان کے چیزوں کو لے کے اللہ کے ولی کیسے بنا بتا رہے ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ لے, ایمان اور عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہو جائے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں بٹھا لے. چاہے آپ کے گھر والے اکثر اور کوئی بھی دین کا معاملہ ہو, گھر میں آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں. گھر والوں کی بات دین کے حساب سے اگر خلاف جائے تو نہیں سننا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نہیں سکا, لیکن ادب کا دائرہ نہیں چھوڑا. اور ایسا ہوتا کہ ارے نہیں بھائی ہمارے باپ دادا کریں, ہمارے ابو بولے ان کا ہے, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے ہیں, اللہ بولے ہیں, تو یہ سب سے پہلے. تو سب سے پہلے اللہ کے اوپر عقیدہ. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. لا الہ الا اللہ مطلب ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. سب سے پہلی چیز ہے توحید, اور اس پہ مضبوطی سے. پھر اپنے ماں باپ جیسا باپ کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے, چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو. پھر اس کے ساتھ اللہ پہ اتنا یقین کہ جب بھی پریشانی آتی تو ڈپریشن میں جانا نہیں ہے, جب بھی پریشانی آتی تو پریشان ہو کے رونا نہیں ہے, جب بھی پریشانی آتی تو کیا کرے سمجھ میں آنا, ایسا نہیں ہے. جب بھی پریشانی آتی ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا ہے نماز پڑھنا ہے. اللہ پہ یقین رکھ کے انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ پریشانیوں کو لینا ہے. اور ویسے اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ جاب چھوڑنا پڑے, اللہ کا حکم کے خلاف بات جاری ہے, چاہے جاب ہو چاہے کوئی چیز ہو, چھوڑنا پڑے تو بالکل بنا جھجکے اللہ کے لیے صرف اے اللہ یہاں پر حرام کام ہے. جیسا لوگ باہر جاتے ہیں شراب بیچنا ہے یا پھر پوک بیچنا ہے یا کچھ بیچنا ہے, اللہ صرف تیرے لیے ہم یہ جاب چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ دیں اللہ کے حکم کے لیے. ویسے ہی ایک صفت ہے کہ قربان کرنا. قربانی اصل ہے اپنے گناہوں کی قربانی دینا, اور گناہوں کی قربانی دیں گے آپ تو الحمدللہ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی کافی صفت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, جیسا وہ کبھی بھی ان کے بارے میں آتا کھانا کھاتے تو کسی کے ساتھ کسی کو لے کے کھاتے, جیسا ان کے گھر پہ مہمان آئے تو مہمان نوازی کرے, جیسا فرشتے آئے تھے. تو یہ تمام چیزیں بھی ملتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی بعد میں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے بارے میں کہا, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ولی ہے. اگر آپ اور میں اللہ کے ولی انشاءاللہ بن جائیں گے, اللہ سے تو دعا ہے اللہ ہم کو اللہ کا ولی بنائے. تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولیاء اللہ کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی غم نہیں ہوتا, کوئی بھی خوف نہیں ہوتا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. کس سے پرہیزگاری؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسا نہیں کہ اللہ کے ولی ہے تو صرف آخرت میں ان کو جنت ملے گی, نہیں, ان کو خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی بات میں چینجز نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا تو یہ ہونے والا ہے. اگر آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے تو دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے. دنیا میں بھی خوشخبری, آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. دنیا اور آخرت میں اگر انسان کو خوشخبری مل جائے اور سکون مل جائے, راحت مل جائے, عافیت مل جائے, پھر اور کیا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ سنے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں میرے بھائی. ہزاروں ایسے جو ہیں لیکچر سنتے, بیان سنتے, لیکن عمل نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سن کے اچھا دکھنا, رو لینا, مزہ آ جانا, یہ مقصد نہیں. اصل عمل کرنا مقصد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.